وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کر نہیں پھرتے، کوئی سٹوریج نہیں کیا وہ انہوں نے اپنا رزق۔ یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 60۔ کتنے ہی چلنے پھرنے والے ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وہی رزق دے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، علم والا ہے۔ یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں کہ ہر مخلوق کی ہر آواز کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا، یہ نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر کر سکتا ہے، نہ کوئی اور مخلوق کر سکتی ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنے ہی جاندار اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ پرندے جو صبح نکلتے ہیں کس آس اور امید کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے۔ اور پھر کئی ایسے پلانٹس موجود ہیں، وہ آپ دیکھیں کیسی کیسی مخلوقات ہیں، کیسے کیسے درخت موجود ہیں دنیا میں کہ جو مینڈک کھا جاتے ہیں پورے کا پورا۔ یعنی ان کے پتوں کا ڈیزائن ایسا ہے کہ پتوں کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں اور اٹریکٹیو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی مکھی گئی اور وہ مکھی پھنس گئی اور اس مکھی کو کھانے کے لیے وہ مینڈک گیا، جیسے ہی اندر گیا تو وہ پھڑکنا شروع ہوگا، تو ساتھ ہی اس پتے کا منہ بند ہوگا تو وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے کھا جائے گا۔ اب وہ پودا خود تو حرکت کر نہیں سکتا، جا کے پکڑ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جو وہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں بلکہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ ایسے معاملات پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ اتنی حیران کن بات ہے کہ آپ غور کریں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے بھی اس کے اوپر پڑتے ہیں، تو اس کے کانٹے بارش کے قطروں کی وجہ سے بھی بند ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے اس میں کوئی چیز جائے اور وہ تیزی سے پھڑ پھڑائے پھر وہ پتا بند ہوتا ہے، ورنہ بارش ہوتے وقت تو وہ بھوکے ہی مر جائیں وہ پلانٹس بارش کے موسم میں۔ تو بارش کے قطروں کی وجہ سے اس کا منہ بند نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کی کئی مخلوقات ہیں، تو یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پر تو گھنٹوں چاہیے صرف اس کے اوپر بولنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم رزق دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے علاوہ رزق کون پورا کر سکتا ہے؟ دنیا میں ملین آف ویلز، لاکھوں ویلز دنیا کے سمندروں میں رہتی ہیں۔ وہ ویلز اگر ساری ملائی جائیں تو لاکھوں کی تعداد میں بنتی ہیں، ان کی خوراک کون پوری کرتا ہے؟ یہ جو ایک ایوریج ویل مچھلی ہے، اس کی ایک دن کی خوراک تقریباً 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے، اور یہ کون پورا کر سکتا ہے؟ اور پھر لاکھوں کے لیے پورا کرنا، کیسے ان کے لیے انتظام کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اور پھر باقی کی مخلوقات تو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اس روئے ارض پر اب تک جو مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں وہ 2 ملین سپیشیز، 20 لاکھ، یہ ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ سپیشیز ہیں۔ یعنی اگر آپ گننا شروع کریں، انسانوں کو پہلی مخلوق آپ گن لیں، گھوڑا دوسری مخلوق، خچر تیسری مخلوق، کوا چوتھی مخلوق، گدھا 5ویں مخلوق، اس طریقے سے آپ گنیں، نباتات اور حیوانات کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز ہیں، اور ایک ایک سپیشیز اس کی اربوں خربوں میں آبادی ہے۔ ان سب کا رزق پورا ہونا یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے۔ صرف زمین پر کیڑے اتنے موجود ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ دے دیے جائیں، یعنی دنیا کے سارے انسانوں کو، 6-7 ارب لوگوں کو، ہر ایک کو 20 کروڑ دیے جائیں، تب بھی کیڑے بچ جائیں گے۔ اتنے صرف کیڑے ہیں حشرات الارض۔ اور پھر درخت اور پرندے اور مرغیوں کے چوزے، کووں کے چوزے، چیلوں کے چوزے
اور کیا تعداد ہے، انسان تو بیان ہی نہیں کر سکتا ان چیزوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کر نہیں پھرتے، ہم انہیں رزق دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔